شہروں کے نام کیسے رکھے گئے؟ اسلام آباد 1959 میں مرکزی دارالحکومت کا علاقہ قرار پایا۔ اس کا نام مسلمان پاکستان کے مذہب اسلام کے نام پر اسلام آباد رکھا گیا۔ راولپنڈی، یہ شہر راول قوم کا گھر تھا۔ چودھری جھنڈے خان راول نے 15ویں صدی میں باقاعدہ اس کی بنیاد رکھی۔ کراچی، تقریباً 220 سال پہلے یہ ماہی گیروں کی بستی تھی۔ کلاچو نامی بلوچ کے نام پر اس کا نام کلاچی پڑ گیا، پھر آہستہ آہستہ کراچی بن گیا۔ 1925 میں اسے شہر کی حیثیت دی گئی۔ 1948 سے 1959 تک یہ پاکستان کا دارالحکومت رہا۔ حیدرآباد، اس کا پرانا نام نیرون کوٹ تھا۔ کروڑوں نے اسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام سے منسوب کر کے اس کا نام حیدرآباد رکھ دیا۔ اس کی بنیاد غلام کلہوڑا نے 1898 میں رکھی۔ بعد میں انگریزوں نے اس شہر پر قبضہ کر لیا۔ اس سے 1935 میں ضلع کا درجہ ملا۔ پیشاور لوگوں کی نسبت سے اس کا نام پشاور پڑ گیا۔ ایک اور روایت کے مطابق محمود غزنوی نے اسے یہ نام دیا۔ کوئٹہ، لفظ کوئٹہ کواٹا سے بنا ہے، جس کے معنی قلعے کے ہیں۔ بگڑتے بگڑتے یہ کواٹا سے کوئٹہ بن گیا۔ ٹوبا ٹیک سنگھ، اس شہر کا نام ایک سکھ ٹیکو سنگھ کے نام پہ ہے۔ ٹوبا تالاب کو کہتے ہیں۔ یہ درویش صفت سکھ ٹیکو سنگھ شہر کے ریلوے اسٹیشن کے پاس ایک درخت کے نیچے بیٹھا رہتا تھا اور ٹوبا یعنی تالاب سے پانی بھر کر اپنے پاس رکھتا اور اسٹیشن آنے والے مسافروں کو پانی پلایا کرتا۔ سعادت حسین منٹو کا شہرہ آفاق افسانہ ٹوبا ٹیک سنگھ بھی اسی شہر سے منسوب ہے۔ سرگودا، یہ سر اور گودا سے مل کر بنا ہے۔ ہندی میں سر تالاب کو کہتے ہیں۔ گودا ایک فقیر کا نام تھا جو تالاب کے کنارے رہتا تھا، اس لیے اس کا نام گودے والا سر بن گیا۔ بعد میں سرگودا کہلایا۔ 1903 میں باقاعدہ آباد ہوا۔ بہاولپور، نواب بہاول خان کا آباد کردہ شہر جو انہی کے نام پر بہاولپور کہلایا۔ مدت تک یہ ریاست بہاولپور کا صدر مقام رہا۔ پاکستان کے ساتھ الحاق کرنے والی یہ پہلی ریاست تھی۔ 1 یونٹ کے قیام تک یہاں عباسی خاندان کی حکومت تھی۔ ملتان، کہا جاتا ہے کہ اس شہر کی تاریخ 2000 سال قدیم ہے۔ البیرونی کے مطابق اسے ہزاروں سال پہلے آخری کرد سگیا کے زمانے میں آباد کیا گیا۔ اس کا ابتدائی نام کیسا پور بتایا جاتا ہے۔ فیصل آباد، اسے ایک انگریز سر جیمز لائل گورنر پنجاب نے آباد کیا۔ اس کے نام پر اس شہر کا نام لائل پور تھا۔ بعد ازاں عظیم سعودی فرمانروا شاہ فیصل شہید کے نام سے موسوم کر دیا گیا۔ رحیم یار خان، بہاولپور کے عباسیہ خاندان کے ایک فرد نواب رحیم یار خان عباسی کے نام پر یہ شہر آباد کیا گیا۔ عبدالحکیم، جنوبی پنجاب کی ایک روحانی بزرگ ہستی کے نام پر یہ قصبہ آباد ہوا، جن کا مزار اسی قصبے میں ہے۔ ساہیوال، یہ شہر ساہی قوم کا مسکن تھا، اسی لیے ساہیوال کہلایا۔ انگریز دور میں پنجاب کے انگریز گورنر منٹگمری کے نام پر منٹگمری کہلایا۔ نومبر 1966 صدر ایوب خان نے عوام کے مطالبے پر اس شہر کا پرانا نام یعنی ساہیوال بحال کر دیا۔ سیالکوٹ، 2000 سال قبل از مسیح میں راجہ سلکوٹ نے اس شہر کی بنیاد رکھی۔ برطانوی عہد میں اس کا نام سیالکوٹ رکھا گیا۔ گجرانوالا، ایک جاٹی ثانی خان نے اسے 1865 میں آباد کیا اور اس کا نام خان پور رکھا۔ بعد ازاں امرتسر سے آ کر یہاں آباد ہونے والے گوجروں نے اس کا نام بدل کر گجرانوالا رکھ دیا۔ شیخو پورہ، مغل حکمران نور الدین سلیم جہانگیر کے حوالے سے آباد کیا جانے والا شہر، اکبر اپنے چہیتے بیٹے کو پیار سے شیخو کہہ کر پکارتا تھا اور اسی کے نام سے شیخو پورہ کہلایا۔ ہڑپا،
یہ دنیا کے قدیم ترین شہر کا اعزاز رکھنے والا شہر ہے۔ ہڑپا ساہیوال سے 12 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ موہنجو دڑو کا ہم اثر شہر ہے جو 5000 سال قبل اچانک ختم ہو گیا۔ رگوید کے قدیم منتروں میں اس کا نام ہری روپا لکھا گیا ہے۔ زمانے کے چال نے ہری روپا کو ہڑپا بنا دیا۔ ٹیکسلا قندھارا تہذیب کا مرکز، اس کا شمار بھی دنیا کے قدیم ترین شہروں میں ہوتا ہے۔ یہ راول پنڈی سے 22 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ 329 قبل از مسیح میں یہاں سکندر اعظم کا قبضہ ہوا تھا۔ بہاول نگر ماضی میں ریاست بہاول پور کا ایک ضلع تھا۔ نواب سر صادق محمد خان عباسی خامس پنجم کے مورث اعلیٰ کے نام پر بہاول پور نگر کا نام رکھا گیا۔ مظفر گڑھ والائی ملتان نواب مظفر خان کا آباد کردہ شہر، 1880 تک اس کا نام خان گڑھ رہا۔ انگریز حکومت نے اسے مظفر گڑھ کا نام دیا۔ میاں والی ایک صوفی بزرگ میاں علی خان کے نام سے موسوم شہر میاں والی 16ویں صدی میں آباد کیا گیا تھا۔ ڈیرہ غازی خان پاکستان کا یہ شہر اس حوالے سے خصوصیت کا حامل ہے کہ اس کی سرحدیں چاروں صوبوں سے ملتی ہیں۔ جنگ یہ شہر کبھی چند جھونپڑیوں پر مشتمل تھا۔ اس شہر کی ابتدا صدیوں پہلے راجہ سرجا سیال نے رکھی اور یوں یہ علاقہ جھگی سیال کہلایا، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جھنگ سیال بن گیا اور پھر صرف جھنگ رہ گیا۔